بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آداب، میں ہوں خضر عباس۔ 2 دن قبل باغ میں ایک اسرار سلیم نامی نوجوان کو بے دردی سے 1 درجن سے زائد اوباش اور سفاک ملزمان نے مل کے خنجروں کے وار سے قتل کیا۔ دردناک واقعہ اور دردناک مناظر یہ باغ سے دیکھے گئے، لیکن اس کے بعد اس سے زیادہ الارمنگ سچویشن اب پیدا ہوئی جب اس کے اندر انکشافات ہوئے اور اب ایک گینگ سامنے آیا ہے کہ ایک گینگ کی صورت میں اس سے پہلے یہ جو گروپ ہے یہ کئی وارداتیں کر چکا ہے۔ باکسر 333 باغ کے نام سے اس کے سرغنہ جو ایک اشر بن شجاع اور عاقب جو اس قتل کے ماسٹر مائنڈ ہیں، جنہوں نے اس پورے پلان کو طے کیا اور پھر اس کا امپلیمنٹ کیا، ایک سنوکر کے اوپر، ایک علی بابا نام کے سنوکر کے اوپر، وہاں پہ یہ ساری پلاننگ، اس سے قبل کئی ایسے واقعات کی پلاننگ وہاں پہ ہوتی رہی، اور وہاں ان کا اڈا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ قتل 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک آنن فنن، آپ کی کسی کے ساتھ تلخ کلامی ہوئی، آپ نے کوئی چیز اٹھائی اس کو مار دی، اس نے کوئی چیز اٹھائی آپ کو مار دی، ایک شخص قتل ہو گیا۔ یہ ایک آنن فنن اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ قتل غیر ارادی قتل اس کو کہتے ہیں، یہ کیا پری پلان، جو آزاد کشمیر کے اندر ایسا ہوتا نہیں ہے عموماً، اور گینگز کا تو تصور ہی نہیں ہے۔ ایس پی باغ بالکل ڈینائی کر رہے ہیں اس بات کو، وہ کہا ہے، لیکن وہ اس چیز سے لا علم ہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں یہاں پہ کوئی گینگ کام کر رہا ہے، اور ان گینگ کے جو سرغنہ ہیں اور یہ جو عاقب ہے، اس کے اوپر پہلے سے ایف آئی آر موجود ہے، باغ کی حدود کے اندر ایف آئی آر، جس میں بلیک میلنگ، اغوا اور جنسی زیادتی شامل ہے، لیکن اس میں اس کو سزا تو نہ ہو سکی، پھر وہ اشتہاری ہو گیا، یہاں سے باغ نکلا۔ قانون کے ہاتھ لمبے لیکن بعض دفعہ ہاتھ کھینچے جاتے ہیں، کیونکہ ایک غریب، ایک یتیم کے ساتھ اگر ایسا واقعہ پیش آتا ہے تو اس کو اعتماد میں لیا جا سکتا ہے، ڈرا کے، کچھ دکھا کے، پیسے کے بل بوتے کے اوپر، تعلق کے بل بوتے کے اوپر اس کو ڈرایا جا سکتا ہے۔ لیکن جو اب واقعہ ہوا ہے یہ ایک سانیہ ہے، اور یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے باغ کے لیے کہ اگر وہاں پہ اور پورے آزاد کشمیر کے لیے یہ گینگز اور ان چیزوں نے اگر سارا اٹھانا شروع کر دیے تو پھر کوئی محفوظ نہیں ہوگا۔ ان کی عمریں پڑیں، اس گینگ میں شامل یہ جو 7 لوگ گرفتار ہیں، ان کی عمریں پڑیں 20 سے لے کے 28 تک، یعنی 29 اور 30 کا ایک بھی یہاں پہ نوجوان نہیں ہے۔ کیا عمریں ان کی، یہ کیا گینگ چلائیں گی، اور یہ کن لوگوں سے متاثر ہیں؟ جن لوگوں سے یہ متاثر ہے وہ لوگ اب خدا کی راہ میں نکلے ہوئے ہیں، ان کو پتہ چلا، ان کو یہ سمجھ ہے کہ یہ سب کچھ بھی نہیں ہے، یہ دکھاوا، اس سے حقیقت کا کوئی تعلق نہیں ہے جو آپ دیکھتے ہیں، یا جو لوگوں کا لائف سٹائل آپ کو جس سے آپ امپریس ہوتے ہیں، ان کا یہاں پہ پاؤں نہیں ٹکنے والا، اور قانون حرکت میں آئے گا تو ان لوگوں کا کلا گم ہوگا، نہیں تو یہاں ان کے قلعے بن جائیں گے اور پھر عام آدمی کا گزارا مشکل ہو جائے گا۔ لیکن آئی جی آزاد کشمیر اس کے اوپر نوٹس کر چکے ہیں، اور انہوں نے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی تشکیل دے دی اس پورے معاملے کے اوپر کہ اگر اس کے اندر پولیس تک بھی اگر ان کا جو کردار ہے وہ مشکوک ہوا اور ان کی کوئی کوتاہی شامل ہوئی تو ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی بطور معاشرہ۔ اب دیکھیں نا، یہ ایک پانی کے اوپر ایک معمولی جھگڑا اور تلخ کلامی، اس کا یہ نتیجہ نکلا ہے۔ ایک ماں اپنے بچے کو کیسے جوان کرتی ہے، اور وہ اس کی امیدوں کا مرکز اور محور کیسے ہوتا ہے، ایک بہن اپنا بھائی اس کا کیسے مان ہوتا ہے، ایک باپ کے لیے کیسے بڑھاپے کا سہارا ہوتا ہے۔ یہاں پہ دیکھیں آپ، جو اس مقتول کے والد ہیں سردار سلیم، اگر ان کی ایک سکرین شاٹ جو اس وقت آزاد کشمیر کے سوشل میڈیا پہ وائرل ہے، وہ 2 دن قبل یہ لکھتے ہیں کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے، میرا دل گھبرا رہا ہے، یعنی ان کی جو اندر کی فیلنگ ہے، میں ایگزیکٹ ورڈ شاید وہ آپ سے شیئر، آپ سکرین شاٹ چلتا دیکھ رہے ہوں گے کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ یہ صرف مجھے محسوس ہو رہا ہے یا میں کسی خواب میں ہوں، یا آپ کو بھی محسوس ہو رہا ہے؟ اور پھر 2 دن کے بعد وہ ہوا جس کا وہ تصور نہیں کر سکتے تھے۔ ایک باپ کے لیے بڑھاپے میں ایک جوان بچے کی لاش کو اٹھانا، اور یہ کسی سانے سے کم نہیں ہے۔ فی الحال تک کے لیے اتنا ہی دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔